حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور زمانہ کے اندر ایک شخص آیا، آگے کہتا ہے، اے امیر المومنین، جب میں اسلام لایا تھا، اسلام کے اندر داخل ہوا تھا، تو میرے چھوٹی بیٹی تھی، فرمایا کہ بھی اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ؟ تو نے فرمایا کہ حضرت مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ پوچھو، مسئلہ کیا پوچھتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب میری بچی جوان ہوئی، تو جوان ہونے کے بعد میں ایک دن گھر میں نہیں تھا، تو گھر میں جب میں آیا، واپس داخل ہوا، تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیا ہوا کہ دیکھا کہ میری بیٹی اپنے بازو پر اس نے چھری لگائی ہوئی ہے، اور جسے خون بہہ رہا ہے، اور اپنی ران کے اوپر بھی چھری لگائی، اس نے خون بہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں مارنے والی ہی تھی، میں پہنچ گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے اس سے پوچھا، بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ تو بیٹی رو کر کہنے لگی کہ ابو جان، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے۔ بچی نے چھپایا نہیں۔ تو امیر المومنین، اب میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ آگے جو گھر ہے وہ نیک گھر ہے، لڑکا جو ہے وہ نیک ہے، تو میں کیا کروں کہ میں یہ اپنی بیٹی کا عیب بتا دوں اس کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات جب سنی، تو آپ کے پاس کوڑے پڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ آج میں نے تجھے 10 کوڑے مارنے تھے، کیونکہ تو نے اس سے اس گناہ کے اندر ہمیں بھی شمار کر لیا ہے، تو نے ہمیں بھی بتا دیا ہے، مگر اب اس وجہ سے نہیں مارتے کہ تو ہمیں آ کر یہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ تو بھائی کیا کر کہ تو جا کر اس کے گناہ کو چھپا اور اپنی بیٹی کی رخصتی کر دے۔ فرمایا کہ اس نے کہا کہ جب سے یہ گناہ ہوا ہے، اس دن سے میری بیٹی سارا دن ہی مصلی پر گزارتی ہے، اس کا رونے کے سوا اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا، اتنی روتی ہے، اس کے آنسو بہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اپنے کیا کرو کہ اپنے عیبوں کو چھپا لو، اور کسی کے آگے اپنے گناہوں کو ظاہر نہ کرو۔ تو دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھی عیبوں کو چھپانے کی اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔